السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان لاؤنج۔ میں ہوں ڈاکٹر سجاد بخاری۔ ناظرین، ایک بچے کو اپنے امی ابو کے ساتھ کسی شادی کے فنکشن پہ جانا تھا اور وہ بچہ بہت بضد تھا، لیکن اسی دن بدقسمتی سے اس بچے کا پیپر تھا اور اس بچے نے پیپر بھی دینا تھا۔ بچہ بڑا چلاتا رہا کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے جائیں، لیکن اس کے پیرنٹس نے کہا کہ بیٹا آپ نہیں جا سکتے، آج آپ کے پیپرز ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ ماما یا ڈیڈی، اگر آپ ہمیں مجھے ساتھ لے کے جا نہیں سکتے اس شادی کے فنکشن میں، تو کم سے کم گاڑی میں بٹھا کے مجھے ایک چھوٹا سا چکر دے دیں، یعنی ایک گاڑی گھما دیں، اور تاکہ مجھے تسلی ہو جائے۔ یہ پاکستان تحریک انصاف کی اس وقت صورتحال ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ بچہ گاڑی سے میں بیٹھنے کی ضد کر رہا ہے، تھوڑی دیر کے لیے ضد کر رہا ہے، کیونکہ اس وقت جو صورتحال ہے، وفاقی جو کابینہ تھی یا جو اراکین تھے، تمام استعفے جو ہے وہ جمع کروا دیے۔ اب وہ استعفے قابل قبول ہیں نہیں، یہ تو ایک علیحدہ سوال ہے، لیکن دوسری جانب خیبر پختونخوا کی حکومت بھی برقرار ہے، اور جو گورنر ہیں عمر سرفراز چیمہ صاحب، جن کو نئی سائیکل ملی ہے، اس سائیکل سے وہ اترنا ہی نہیں چاہتے، گورنر بن گئے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں وہ رات تک اس سائیکل پہ، کیونکہ نئے بچے کو سائیکل بھی لے کر دیں تو وہ بچہ اس سائیکل سے نہیں اترتا، اسے بہت شوق ہوتا ہے۔ تو عمر سرفراز چیمہ صاحب جو اس بچے کی طرح ہیں، ضدی بچے کی طرح، وہ سائیکل سے نہیں اترنا چاہ رہے، وہ گورنر بھی ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ حمزہ شہباز سے اوتھ نہیں لینا۔ لیکن جو موجودہ حکومت ہے اس کی بھی صورتحال کچھ اسی طرح کی ہے۔ وفاقی کابینہ کا فیصلہ نہیں ہو رہا، فروغ نسیم کے بیانات سامنے آ رہے ہیں، ایم کیو ایم جو ہے وہ ابھی تک جو ہے پتہ نہیں بھائی سے پوچھے گی یا وہ اپنی رابطہ کمیٹی سے پوچھے گی، ابھی تک وہ بھی فیصلہ نہیں کر پائی کہ گورنر انہوں نے کس کو رکھنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ عوامی نیشنل پارٹی کے سربراہ اسفندیار ولی نے بھی آج کہہ دیا انہوں نے وفاقی کابینہ کا حصہ نہیں بننا۔ سردار اختر مینگل جو ہے، ان کی پارٹی نے آج، آغا حسن بلوچ صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، دیگر رہنما بھی تھے، انہوں نے آج واک آؤٹ کیا۔ انہوں نے کہا بلوچستان میں اب بھی وہ معاملات چل رہے ہیں۔ یہ وہ 6 نکات ہیں جس کا انہوں نے ذکر کیا، یہ میں آگے آپ کو تفصیلاً بتاؤں گا یہ وہ کون سے 6 نکات ہیں۔ 2013 کے انتخابات میں سردار اختر مینگل دبئی سے تشریف لائے تھے اور وہ سپریم کورٹ پہنچے تھے اپنے 6 نکات لے کر۔ وہ 6 نکات لے کر آج تک وہ موجود ہیں، لیکن ان کے 6 نکات پر ایک نکتے پر بھی ابھی تک عمل درآمد نہیں ہوا۔ یہ کیسے ہوگا، اس پر بات کریں گے۔ دوسری جانب آج پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نے کچھ عجیب انکشافات کیے ہیں، اور انکشافات انہوں نے ایسے کیے ہیں کہ آج انہوں نے اپوزیشن کے اس بیانیے کو انڈورس کیا ہے جس میں اپوزیشن یہ کہتی رہی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی آشرواد سے آئی ہے، اور آج انہوں نے اعتراف بھی کیا کہ چیف الیکشن کمشنر کی تعیناتی ہمیں اسٹیبلشمنٹ نے یہ نام دیا تھا۔ آج انہوں نے خود اس بات کا اعتراف کر لیا اور میڈیا کی اس طرف توجہ نہیں گئی کہ انہوں نے یہ کس طرح کی سٹیٹمنٹ دے دی۔ ساتھ میں انہوں نے شیخ صاحب کو بھی لپیٹ لیا۔ شیخ صاحب پتہ نہیں عمرے کے لیے نکل گئے ہیں، نکلنے والے ہیں، یہ تو ہم حکومت سے پوچھیں گے، لیکن ان کو عمرے کے دوران جب یہ خبر ملے گی تو یہ اہم فریضہ یا یہ جس عمرے کے لیے جا رہے ہیں، بڑا ایک نیک عمل ہے، اس میں ان کو کافی ٹینشن ہوگی۔ تو شیخ صاحب کے لیے بھی اچھی خبر نہیں ہے، کیونکہ شیخ صاحب آپ نے بھی بڑی تعریفوں کے پل باندھے تھے چیف الیکشن کمشنر کے لیے، اور آپ نے تو خان صاحب کو یہ بھی کہہ دیا تھا کسی آئینی ادارے کا سربراہ بنا دیں، بہت ہی نیک پاک پرسا آدمی ہے، یہ بھی خان صاحب نے آج اس کا ذکر کر دیا۔ دوسری جانب ایک اور بار بار جو کیبنٹ کے اندر بھی بات ہو رہی ہے، خواجہ آصف، نفیسہ شاہ اور مولانا صاحب نے بھی کہہ دیا ہے کہ انتخابات اور نیا مینڈیٹ جو ہے اس کی ضرورت ہے۔ یہ تمام تر معاملات کو زیر بحث لائیں گے، کوشش کریں گے کہ اس پہ شارٹ جو ہے کمنٹ لیے جائیں، کیونکہ موضوع آج ہمارا بڑا واسٹ ہے اور کمپلیکیٹڈ مسائل ہیں۔ یہ حکومت جو اس وقت دیکھنے میں بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ مشکل سے وفاقی کابینہ بنا پائے گی، اور حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ بنانے کے لیے بھی انہیں بڑی تگ و دو کرنی پڑے گی۔ کل شاید دوبارہ لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا جائے گا اور اس فیصلے پر جو ہے بات ہوگی۔ لیکن ایک بات میں یہاں پہ پرویز الہی صاحب کے حوالے سے ضرور بات کروں گا کہ جناب پرویز الہی صاحب، آپ کا جو دسترخوان ہے اور چودھری شجاعت حسین کا دسترخوان ہے، آپ نے اس کی بھی لاج نہیں رکھی، اور آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ آپ کا جو خاندان ہے، جو آپ کا نام ہے، وہ بڑا اہم نام ہے۔ جو ڈرامائی انداز سے آپ نے پہلے آپ کے ہاتھ میں فریکچر ہوا، آپ کی کلائی ٹوٹ گئی، پھر اسی کلائی سے آپ نے ہاتھ اٹھا کے بددعائیں بھی دی، اور اس کے بعد آپ نے ایک جھوٹا الزام لگایا جو کہ ہم میڈیا والے کم سے کم ضرور جانتے ہیں کہ یہ الزام اس لیے جھوٹا ہے کہ وہ لوٹے کیسے اندر آئے، کس طریقے سے آپ نے لوگوں کو ایکسیلنٹ کا ایک اشارہ دے کے انہیں کہا کہ ویری گڈ، کیپ اٹ اپ، جاری رکھو، اور ڈپٹی اسپیکر کو بھی مار پڑی، اور پھر اس کے بعد وہ فیاض الحسن چوہان صاحب کے وہ لاتیں اور گھوسے جو ہیں وہ بھی ہم سب نے دیکھے۔ یہ بھی پنجاب کے اندر ایک نیا بحران کھڑا ہو گیا، اس پر بھی بات کریں گے۔ مہمانوں کا تعارف کروائیں، شاہدہ رحمانی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں،
آپ نے اسکائپ سے ہمیں جوائن کیا ہے. آپ ممبر قومی اسمبلی اور آپ کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. بہت شکریہ شاہدہ رحمانی صاحبہ. تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ. سینیٹر ڈاکٹر غوث نیازی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ کا تعلق پی ایم ایل این سے ہے. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جی شکریہ. بہت شکریہ. سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ڈاکٹر غوث نیازی صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کیا جائے، کیونکہ پنجاب کا معاملہ جو ہے وہ اس وقت کافی مشکل ہے اور صورتحال یہ نظر آ رہی ہے کہ کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑنا چاہتے پرویز الہی صاحب. وہ ہر طرح کاربہ استعمال کرنا چاہتے ہیں. ان کو حمزہ شہباز شریف چیف منسٹر اچھا نہیں لگتا، ان کو اچھا نہیں، بھا رہا نہیں ہے کہ وہ چیف منسٹر بن جائیں. اور بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ قانونی پیچیدگیوں میں آپ لوگ بھی پھنس گئے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی قانونی پیچیدگیاں نہیں ہیں. یہ کب تک روک سکیں گے؟ 1 دن روک سکیں گے، 2 دن روک سکیں گے. آخر حمزہ صاحب نے حلف اٹھانا ہے، ان کو نوٹیفیکیشن ہو گیا ہے. جی اگر گورنر صاحب نہیں لیں گے تو کل کو ڈپٹی اسپیکر کو کہہ سکتے ہیں، وہ حلف لے لیں. حلف سے ایک رسم ہوتی ہے، اس میں کوئی نہیں ہوتا. لیکن قانون جو ہے وہ ہے کہ گورنر لے. اگر گورنر نہ ہو کسی اور کوئی اور بھی لے سکتا ہے. یہ نہیں کوئی کہ ہر صورت گورنر ہی لے. چیف جسٹس صاحب بھی لے سکتے ہیں. اور میرے خیال میں کل کورٹ جا رہے ہیں تو اس سے ہو سکتا ہے وہ ڈپٹی اسپیکر کو ایڈوائز کر دیں. لیکن اس میں گیم کے دوران جس طرح آپ نے شروع میں کہا کہ جس طرح پی ٹی آئی ایکسپوز ہوئی، وہاں چودھری برادران بھی ایکسپوز ہوئے، جن کی رواداری اور سیاست کی اور مطلب ایک سیاسی روایت کے بڑے وہ حامل خاندان تھا. لیکن جس طرح انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کی، دیکھو ہمارے ساتھ وہ ہمارے کینڈیڈیٹ بنے اور پھر اچانک انہوں نے یو ٹرن لیا اور پھر یہاں کے گجرات سے منگوائی لوگ. اور دیکھو جو اسمبلی ہال کے اندر کوئی بھی سوائے اسمبلی ایم پی اے کے یا اسمبلی کا عملہ اور نہیں جا سکتا. لیکن ہم نے دیکھا کہ جو بندے انہوں نے بٹھائے ہوئے تھے وہ چھلانگیں لگا کے اوپر جا رہے تھے. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب تو وہ مطلب وکٹی کے نشان بنا کے ان کو شہر دے رہے تھے کہ یہ کرو. اور پھر پرویز الہی صاحب کو پتہ تھا کہ میرے پاس نمبر گیم نہیں ہے. 1 دن پہلے جب افطاری تو 135 بندے تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ کسی طریقے سے پرلانگ ہو جائے، 2-3 دن اور ہمیں مل جائے. نیازی صاحب آپ لوگ اتنا ٹف ٹائم کیسے دے دیا پرویز الہی صاحب نے؟ آج وہ 22A غالباً جو ہے اس کے لیے بھی سیشن کورٹ ہو گئے ہیں، عدالت سے انہوں نے رجوع کیا. اور 22A میں ایک جو ایف آئی آر درج کرنا ہے وہ تقریباً لازم بن جاتا ہے. اور یہ 22 بدقسمتی سے ایک ایسا سیکشن ہے لا کا جس میں زوراور لوگ جو ہیں وہی تقریباً عدالت سے رجوع کرتے ہیں، کیونکہ یہ جو ایف آئی آر نہ کاٹنا ہوتا ہے یہ کاؤنٹر ایف آئی آر کے طور پر بھی لوگ اسے کرتے ہیں کہ اگر ایک ایف آئی آر موجود ہو تو دوسری ایف آئی آر. تو یہ تو بڑے خوبصورت انداز سے انہوں نے انٹری دی ہے پرویز الہی صاحب نے. نہیں 22 انہوں نے اس لیے دیا کہ پولیس کا مقدمہ درج نہیں کر رہی تھی. پولیس ان کو کہہ رہی تھی کہ جی آپ زخمی ہوئے ہیں تو آپ میڈیکل رپورٹ لیں نا، ہمارے پاس تو ہم ایسے تو نہیں کر سکتے. اس وقت وہ اسپیکر جو تھے وہ تو دوست محمد مزاری تھے. آپ ہم میڈیکل رپورٹ دکھائیں. آپ دیکھو ان کی کوئی ہڈی آج کا میں جو آج کی کسی سے وہ مل رہے ہیں کلپ آپ کو بھیجی، اس میں وہ سارے موومنٹ ٹھیک ہیں. ایک ایسا بندہ. اور پھر دیکھو نا ڈرامہ بازی اتنی کہ جب وہ دکھایا گیا ماسک پہنا ہوا، تو ماسک پہنا ہوا ہے، ایک ہاتھ میں وہ پائیوڈین لگا کے پٹی باندھی ہوئی ہے اور ماسک کے ساتھ آکسیجن سلنڈر کوئی نہیں ہے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا، بتاتے ڈرامہ بازی. ڈاکٹر صاحب آپ بھی ڈاکٹر ہیں، میں بھی ڈاکٹر ہوں. ویسے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ یہ فریکچر پائیوڈین سے کیسے ٹھیک ہوتا ہے. میرے خود یہ منطق سمجھ میں نہیں آئی. بس ایسے ہی ہے. اچھا اس بندے کی بات یہ ہے کہ میں وہ دن گیا نا تو نیچے وہ رستے بند تھے، تو مجھے وہ پریسٹ گیلری والے دوست تھے، تو انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ذرا آج سارے آپ کی طرح اور آپ بھائی ہمارے احترام کر رہے ہیں. میں کچھ دیر کی میں نے کارروائی دیکھی. یقین جانو کہ سارا میڈیا جتنے بھی لوگ تھے جو حکومت سے اپوزیشن سے سارے مطلب لان تان کر رہے تھے پرویز الہی صاحب کو کہ یار انہوں نے تو بیڑا غرق کر دیا. یار اس طرح تو بھی کونسلر کا الیکشن نہیں لڑا جاتا جیسے یہ الیکشن لڑ رہے ہیں. پر ان کا خیال تھا کہ اس طریقے سے پنڈا کرتے تھے یہ ہم نہیں ہونے دیں گے الیکشن. اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی الیکشن ہو گیا، حمزہ صاحب بن گئے. اب یہ حلف آج نہیں تو کل ہو جائے گا. جس طرح ابھی وفاقی کابینہ کا حلف آج شام ہونا تھا تو اس طرح کے صدر صاحب بیمار ہیں، اب کل ہوگا. سجانے دیں گے. تو یہ چھوٹی رکاوٹیں جو ڈال سکتے ہیں وہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے میں دوبارہ انشاءاللہ ہم ایک متحدہ پوزیشن جو پہلے تھی اب متحدہ حکومت لینس جو ہے انشاءاللہ اپنی کامیابی کی طرف بڑھ رہا ہے. اور انشاءاللہ
ڈے ٹھیک بائی ڈے ہے، اسٹیبلٹی آتی میں جائے دوبارہ گی۔ آپ کی طرف آتا ہوں۔ شاہدہ رحمانی صاحبہ، یہ جو ہاتھ اٹھا کے بددعائیں دی جا رہی تھی اس فریکچر زدہ کونی اور ہاتھ سے، اس کا اثر نظر آ رہا ہے ویسے، نہ ہی وفاقی کابینہ آپ لوگ بنا سکے، نہ ہی آپ لوگ وزیر اعلیٰ کا حال اٹھوا سکے۔ یہ پرویز الہی صاحب کی دل کی آہیں اور بددعائیں میرے خیال میں اثر کر گئی ہیں۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ پرویز الہی صاحب نے جب اپوزیشن سے میٹنگ کی تھی، اور آج فلور آف دی ہاؤس خواجہ آصف صاحب نے فرمایا کہ اس وقت بھی انہوں نے دعا کی تھی، اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ ڈکلیئر ہو گئے تھے اپوزیشن کی طرف سے، اور باقاعدہ انہوں نے اسی طرح دعا کی تھی، اور آپ ان کی دعا اور بد دعا پہ نہ جائیں، یہ اسی طرح کرتے ہیں۔ اور ان کو بھی پی ٹی آئی کا رنگ جو ہے وہ کہتے ہیں نا کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا، تو ان کو پی ٹی آئی میں رہ کے اس کا پارٹ بن کے ان کو وہ رنگ آ گیا ہے، اور اسی طرح جھوٹ بول رہے ہیں مہارت کے ساتھ، اور جو کچھ ان کی وفاداری تھی، رواداری تھی سیاست میں، اور ان کا ایک مقام تھا، انہوں نے وہ سب جو ہے ایک وزیر اعلیٰ یعنی اپنی ذاتی خواہش کے مطابق چاہ رہے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا جمہوریت میں، جن کی عددی اکثریت ہوتی ہے ان کا احترام کیا جاتا ہے، یہی پارلیمانی سسٹم ہوتا ہے۔ لیکن میں نہیں سمجھتی کہ پرویز الہی صاحب نے اس ساری چیزوں کا جس طرح سے انہوں نے پامال کیا، ساری ویڈیوز، آج کل میڈیا سوشل میڈیا کا دور ہے اور تمام چیزیں آپ کو ایکسپوز کر دیتی ہیں، اور ان سے اتنی ایکسپیکٹیشن نہیں تھی کہ پرویز الہی صاحب اتنا گر جائیں گے۔ اب رہی آپ نے بات کی وفاقی کابینہ کی، دیکھیں یہ بھی پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ ان میں اتنی اخلاقی جرات نہیں ہے، ان کے پریزیڈنٹ ہوں یا گورنر۔ جب تک آپ نے دیکھا کہ نیشنل اسمبلی کے اندر ابھی بار بار عمران خان صاحب پہلے کہتے ہیں کہ جی 12 بجے عدالتیں کیوں کھلی، آج چیف جسٹس صاحب نے کہا کہ ہم 24 آورس کام کرتے ہیں۔ اگر آپ 12 بجے آپ لے کے کیوں گئے، جب آپ سے کہا تھا کہ صبح 10 بجے تک آپ جو ہے پولنگ کروائیں، ووٹنگ کروائیں، ووٹ آف نو کانفیڈنس کو فیس کریں، آپ نے کیوں نہیں کیا تھا؟ اسپیکر کیوں ٹال مٹول کا کام لے رہے تھے، کیوں نہیں اس پہ کر رہے تھے؟ آپ تو اس کھلا آئین اور پارلیمنٹ کی توہین کر رہے تھے، اور جب آپ کے اوپر پھر سپریم کورٹ کی جب عدالتیں کھلی ہیں، اس کے بعد جو ہے جس طریقے سے پوری قوم نے دیکھا، شاہدہ یہ رحمانی ان کا صاحبہ، وتیرہ بن چکا ہے، چاہے پریزیڈنٹ عارف الوی صاحب ہو، چاہے گورنر ہو، یہ اوتھ نہیں لے سکتے، ان کو شرم نہیں آتی کہ یہ پرائم منسٹر سے اوتھ نہیں لیا، آج وفاقی کیبنٹ سے اوتھ لینے سے منع کیا، تو یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے۔ جمہوریت میں ہمیشہ میں سمجھتی ہوں کہ اب تو جس طرح روایت پڑ گئی ہے کہ ہمیں اپنے بچوں کو، یہ تو اسپورٹس مین اسپرٹ کا تقاضا ہے، یہ اپنے آپ کو اسپورٹس مین کہتے ہیں کہ شکست کو تسلیم کیا جائے، اور بچوں کی تربیت بھی اس طرح کرنی چاہیے کہ وہ اپنی شکست کو تسلیم کرے۔ یہ نہیں کہ جب میں پرائم منسٹر ہوں تو میں جس کو چاہے گالی دوں، جیسا چاہے قانون بنا، اور اگر میں اتر جاؤں تو جس کو چاہے گالیاں پھر اسی طرح دوں۔ اچھا شاہدہ رحمانی صاحبہ، میں یہ پوچھنا چاہوں گا، ایک بڑا حیران کن آج خان صاحب، کیونکہ ٹنگ آف سلپ کا معاملہ جو ہے، سلپ آف ٹنگ کا معاملہ تو خان صاحب کا بڑا پرانا ہے، اور خان صاحب اکثر جو ہے وہ موسم بھی 12 کر دیتے ہیں، جرمنی جاپان کو ملا دیتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر نہیں ہوتا ہے، اور بہت سارے وہ کبھی کبھی اس معاملے میں، کیونکہ وہ جذباتی ہیں، تھوڑے سے ایموشنل آدمی، غلطیاں بہت کرتا ہے، اور وہ لکھ کر بھی تقریر نہیں کرتے، اسی لیے غلطیاں زیادہ ہوتی ہیں، لکھ کر تقریر کرنی چاہیے، اس سے غلطیاں بھی کم ہوتی ہیں۔ مجھے یہ بتائیے، آج انہوں نے عجیب بات کی، انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ نے چیف الیکشن کمشنر کا نام دیا تھا، یہ ڈیموکریسی ہے، یہ انڈیپینڈنسی ہے، یہ آئین اور قانون کی بالادستی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر کا نام دیتی ہے، اور خان صاحب تو کہتے تھے کہ میرے ساتھ کوئی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے۔ دیکھیں جی، آج میں سمجھتی ہوں کہ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو سلیکٹڈ کا ورڈ یوز کیا تھا، اس کے اوپر اسٹیمپ لگا دیے خان صاحب کے اپنے بیانیے نے۔ خان صاحب ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں، خان صاحب نان پولیٹیکل ہیں، اور سیاست جو ہے پولیٹیکل لوگوں کا کام ہوتا ہے، جن میں تحمل، بردباری، برداشت، پارلیمانی روایات کا احترام کرتے ہیں۔ ان کے اندر نہ تو ان کی نالج ہے کسی قسم کی، یہ صرف مار دھاڑ ایک فاشسٹ جماعت بن گئی ہے، یہ اپنے لوگوں کو، اپنے چاہنے والوں کو اکساتے ہیں کہ جی وہ لوگ جو ہمیں سپورٹ نہیں کر رہے انہیں مارو، ان کے گھروں کے گھراؤ کرو، وہ جہاں جائیں ان پہ حملے کرو، جس کی ابھی آپ نے دیکھا کہ گزشتہ 10-15 دنوں سے جس طرح شدت آئی ہے۔ اور یہ سارا خان صاحب جو ہے، آج بھی انہوں نے کہا جی ہمارا جو ہے ٹاپ ٹرینڈ بنا ہوا ہے، تو یہ ساری چیزوں کی ذمہ دار جو معاشرے کو تنزلی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، غیر اخلاقی اقدار کی طرف لے کے جا رہے ہیں، جو گالی گلوچ کا کلچر انٹروڈیوس کرا رہے ہیں، جو عدم برداشت انٹروڈیوس کرا رہے ہیں، یہ سارا جو ہے عمران خان صاحب کا وتیرہ رہا۔ انہوں نے ہمیشہ جھوٹ بولا۔ میں سمجھتی ہوں کہ شاہدہ رحمانی صاحبہ میں ایک نقطہ پوچھنا چاہوں گا، کیونکہ میں نے نیازی صاحب کی طرف بھی جانا ہے، نیازی صاحب بھول گئے ہوں گے، میں نیازی صاحب کو یاد کرواتا ہوں، میں نے ایک پہلے بھی پریڈکشن کی تھی، سوال بھی کیا تھا
پیپلز پارٹی پہ اعتماد کے حوالے سے، تو انہوں نے اس وقت میری بات نہیں مانی تھی، پھر سینٹ میں نیازی صاحب نے خود دیکھ لیا. آج میرا پھر ایک معصومانہ سوال آپ سے بھی ہے، پھر اس کے بعد نیازی صاحب بھی اس پہ رسپونڈ کریں گے. کہیں پاکستان پیپلز پارٹی ایک ہے تو پارلیمانی جماعت ہے، جمہوریت پہ یقین رکھنے والی ہے، جمہوریت بہترین انتقام بھی ہے، لیکن کہیں پی ایم ایل این کو تو آپ لوگوں نے کہیں پھنسا تو نہیں دیا، بہت مشکل میں ڈال دیا ہے شاہدہ رحمانی صاحبہ؟ دیکھیں جی، پیپلز پارٹی نے ہمیشہ، آپ نے خود اعتراف کیا کہ پیپلز پارٹی پارلیمانی اقدار کا احترام کرتی، پارلیمانی روایات کا احترام کرتی، اور پیپلز پارٹی نے کوئی ہمارا منزل اقتدار، ہماری یہ نہیں تھا کہ اقتدار ہماری منزل ہو. ہم نے، آپ نے دیکھا کہ ایک جدوجہد کی جس کا آغاز 27 فروری کو چیئرمین نے بلاول بھٹو صاحب نے کراچی سے کیا تھا، اور جس کا مقصد تھا کہ عوامی مارچ تھا، اور جس کا مقصد تھا کہ عمران خان کو وزیر اعظم ہاؤس سے نکالیں گے. اور آپ یقین کیجئے کہ ہم سب 27 فروری سے جو نکلے ہیں کراچی سے، ابھی اپنے گھروں کو نہیں گئے، ہم نے اس کو نکال کے باہر کیا. اور ہم میں نون لیگ ہو یا تمام سیاسی جماعتیں، اس وقت جو سیاست کا امام مانا جاتا ہے وہ صدر آصف علی زرداری صاحب کو، جس طرح سے انہوں نے تمام جماعتوں کو اس وقت بھی 2008 سے 13 تک بھی اور آج بھی جس طرح وہ لے کر باہمی اتحاد سے چل رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آج کیبنٹ حلف اٹھا لیتی، لیکن آپ نے دیکھا کہ پھر عارف اچھا آج کیبنٹ حلف اٹھا لے گی شاہدہ رحمانی صاحبہ؟ لیکن آج اٹھانا تھا، عارف علوی صاحب نے دوبارہ بھاگ گئے، تو انشاءاللہ تعالیٰ کل تک ہی ہو جائے گا. عارف علوی صاحب کو بھی خیر، میں نیازی صاحب آپ کی طرف آتا ہوں. نیازی صاحب تھوڑا سا آپ بھی تھوڑی مہربانی کر لیں، صدر عارف علوی صاحب کو بھی کچھ دن اور چاہیے، کیوں آپ کو پتہ ہے ایوان صدر چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے. عمر سرفراز چیمہ صاحب کو پہلے بار یہ منصب ملا ہے، وہ بھی تھوڑا کچھ دن چاہتے ہیں، تو ان کو کچھ دن ان کو بھی انجوائے کر لینے دیں، پروٹوکول کا مزہ لے لینے دینا. نیازی صاحب کیا ہوا اگر انہوں نے 3.5 سال گزارے تو 5-10 دن اور بھی گزارنے دیں، پھر امپیچمنٹ سارے معاملات ہو جائیں گے. دیکھو جی، ہم تو ان کو سپورٹ کر رہے تھے، ہم نے تو ابھی کوئی امپیچمنٹ کی تھی نہ گورنر سرفراز چیمہ کو کوئی ہٹانے لگے تھے ابھی شاید. ہم تو مقصد ہمارا یہ تھا کہ ایک ملک میں جو ایک افراتفری کی انارکی پھیلی ہوئی ہے آلموسٹ، تو کنسنسس ڈیولپ کیا جائے. اور تو پھر چونکہ سرفراز چیمہ صاحب نے خود جو ہے وہ ایک آئین کی وائلیشن کی، مطلب ان کے پرنسپل سیکرٹری نے انہیں ایڈوائز کی کہ یہ جو آپ نوٹیفیکیشن ہو گئے، آپ حلف لینا مسٹ ہے آپ کے لیے، اگر آپ حلف نہیں لیں گے تو آئین کی وائلیشن ہوگی. لیکن انہوں نے اس کو خاطر میں نہیں لائے، اور پھر مجبوراً جو ہے وہ پرائم منسٹر کو یہ قدم لینا پڑا، ان کو ہٹانے کی سمری بھجوا دی. اب ایک تو سمری بھجوائی، اب اس پہ جو ہے نا وہ ایک نئی اختراع دے رہے ہیں کہ جی ہم 15 دن جو ہے اس کو رکھ سکتے ہیں. ظہور آقا کا استعفیٰ منظور کر دیا، گورنر بلوچستان کا عمران اسماعیل کا بھی کر دیا، کیونکہ میں بتاتا ہوں آپ کو، یہاں پاکستان تحریک انصاف نے واحد ایک ڈیوائیڈ مجھے نظر آتا ہے کہ یہ جو امپورٹڈ حکومت ہے یہ صرف وفاق میں ہے. پنجاب میں بھی امپورٹڈ حکومت نہیں ہے، خیبر پختونخوا میں بھی امپورٹڈ حکومت نہیں ہے، اور گورنرز کے معاملات میں بھی، کیونکہ وہاں پر ان کا معاملہ اور ہے، تو یہ یہاں پہ تو تفریق ہے نا. ہاں جی بالکل ہے، لیکن وہ پنجاب میں اپنی گرفت رکھنا چاہتے ہیں، لیکن کب تک رکھیں گے؟ 2 دن 4 دن 5 دن کر رہے ہیں جتنے، یعنی کہ یہ لوگ خود ایکسپوز ہو رہے ہیں. مطلب انہوں نے آئین کو، پھر آئین کو جو ہے نا ایک ردی کے کاغذ سمجھ لیا ہے، اور کورٹس کو رات 12 بجے کھولنے پڑے، اور بڑے یہ دعوے کہتے ہیں کہ جی میری عدالتوں کے لیے میں نے بڑی قربانیاں دی عدلی کی بحالی کے لیے، اور پھر انہوں نے مجھے یہ میں نے اس لیے قربانی دی تھی کہ رات 12 بجے عدالتیں کھول جائیں گی. بھائی عدالتیں 12 بجے اگر کھل گئی تو پارلیمنٹ بھی تو رات 12 بجے کھلی تھی. وہ صبح سے کیا روزے کے ساتھ لوگ 10 بجے سے آئے ہوئے، اور 14-16 گھنٹے کبھی اتنا لمبا سیشن نہیں ہوا، اور وہ بھی وہاں وہ بھی تو بیٹھی تھی. الیکشن کمیشن بھی تو آ گیا، جب الیکشن ہوتا ہے الیکشن کمیشن بھی رات تک بیٹھتے ہیں، 3 دن بیٹھتے ہیں 4 دن. تو اس میں ایسی کہنے کی والی بات کہ اصل میں ان کے یہ جو چیزیں ان کی توقع کے خلاف تھی، یہ پھر اسی چکر میں تھے کہ سپریم کورٹ کا آرڈر میں مان لیا، اب اس کو 3-4 دن کے لیے اور آگے کر دیں گے اور کوئی نہ کوئی بہانہ کر دیں گے. لیکن جب وہ کورٹ کھلی تو ان کو اتنا اندازہ ہوا کہ حالات کو ٹھیک نہیں ہے. اصل میں جو پریزن وین آئی تھی اس سے یہ زیادہ گھبرائے. اچھا غوث نیازی صاحب یہ بتائیے گا کہ ریت کی طرح آپ کے ہاتھ سے سب کچھ نکلتا جا رہا ہے اس وقت، جو ہے وہ شہزاد عرف احتساب اکبر جو ہیں وہ بھی نکل چکے ہیں، ملک سے جا چکے ہیں. اس کے لیے بھی کیونکہ آپ لوگوں کا کوئی وزیر قانون نہیں تھا، نام ای سی ایل میں ڈالنا آپ لوگوں کے لیے بڑا مشکل تھا. اب شہباز گل صاحب جو ہے وہ بھی نظر آئیں گے نکلتے ہوئے، اور دیگر لوگ جو ہیں وہ بھی رائے فرار اختیار کر لیں گے. تو فائدہ کیا ہوا آپ کو یہ وفاقی کابینہ لینے کی؟ یہ چند دن کی نمود و نمائش
یہ کیا آپ کو فائدہ پہنچائے گی؟ تو پولیٹیکل لاس ہوگا آپ کو بہت برا. دیکھو جی، جہاں تک شہزاد اکبر یا شہباز گل کا تعلق ہے نا جی، وہ جس طرح میاں صاحب نے سٹارٹ میں بیان دیا تھا اپنی حکومت کے کہ جی ہم کسی سے بدلہ نہیں لیں گے، نہ ہمارا یہ منشور ہے بدلہ لیں گے. ہاں البتہ قانون جو ہے وہ رستہ بنائے گا، اور قانون کے جب مطابق تک قانون رستہ بنائے گا، انہوں نے اپنا رستہ بنا لیا سر. وہ رستہ بنا کے چلے گئے، انشاءاللہ پھر ان کو واپس بھی بلایا جا سکتا ہے، کوئی ایسی بات ہے. اگر چلے گئے ہیں تو یہ تو نہیں ہوگا کہ وہ پاک صاف ہو گئے. تو کسی نہ کسی دن تو وہ آئیں گے نا جی. شہباز گل تو ویسے ہی امریکن کسی یونیورسٹی کے امپلائی ہیں، اور وہاں پتہ نہیں کتنے $1,00,000 کتنا تنخواہ لیتے ہیں. تو یہ اس پہ ہم اس کی بات پہ نہیں ہے کہ جی اس کو پکڑنا ہے، انتقام لینا ہے. ہم نے تو ملک کی جو سب سے بڑا سخت ملک کا مسئلہ معیشت کا ہے، اور معیشت کو ہم نے آگے لے جانا ہے. آج بھی شاید آئیے سے مذاکرات ہو رہے ہیں، اور ہم نے ملک کو صحیح سمت میں ڈالنا ہے. اور یقین جانے کہ کل جو شہباز شریف صاحب فرما رہے تھے کہ جس طرح معیشت کے ساتھ اور جس طرح باقی پروجیکٹ کے ساتھ حال کیا گیا، وہ کہا انہوں نے جو راول چوک کا فلائی اوور چیک کیا، دو سال ہو گئے. تو کل وہ کہہ رہے تھے کہ جی یار ہم نے کلمہ چوک کا بنایا تھا فلائی اوور، اس میں ہم نے 120 دن میں بنایا تھا. 2 سال میں یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور وہ جو ہاں لوگوں کو، میں بھی گزرتا ہوں تو آپ بھی گزرتے ہیں، کتنی تکلیف ہوتی ہے. بالکل. تو یہ ساری ان کے گورنر، نہ ان کی گورننس تھی، نہ کوئی ان کا کوئی معاشی تھا. میں ایک بڑا ایک اہم نقطہ ہے نیازی صاحب، میں آپ کی طرف ایک بڑا ایک اہم نقطہ لانا چاہ رہا ہوں، کیونکہ منورہ بلوچ صاحبہ جن کو میں نے بار بار کال کر کے بھی کہا کہ جی آپ ابھی تک پتہ نہیں وہ کوئٹہ اسٹوڈیوز، پروڈیوسر صاحب بتا رہے ہیں کہ بریک کے بعد وہ ہمیں جوائن کر لیں گی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف سے بھی پوچھنا ضروری ہے. مجھے یہ بتائیے کہ سردار اختر مینگل صاحب بھی آپ لوگوں سے ناراض ہو گئے، واک آؤٹ بھی ہو گیا. شارٹ بتائیے گا، میں نے بریک کی طرف جانا ہے. ناراض نہیں ہوئے، اور ان کی پارٹی ترجمان نے یہ کہا ہے کہ ہم حکومت کا حصہ رہیں گے، لیکن ناراضگی ان کی بنتی ہے وہ مسنگ پرسن کی. جی آپ کے دور میں بھی مسنگ پرسن کی جو والا جو ہے وہ سلسلہ چلا ہوا ہے. تو دیکھو ابھی آپ بھی آئے ہوئے تو 4-5 دن ہوئے حالات پہ گرفت ڈالتے ہوئے. یعنی آپ کہتے ہیں وہ دوبارہ آ جائیں گے؟ آ جائیں گے، اور انشاءاللہ گرفت حالات گرفت تھوڑا ابھی 3-4 دن ہوئے نا حکومت سنبھالی، یا 5 دن ہوئے یا 6 دن ہوئے. میں سینیٹر صاحب دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. پروڈیوسر صاحب مجھے بریک کا کہہ رہے ہیں، بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو منورہ بلوچ صاحبہ کوئٹہ اسٹوڈیوز میں موجود ہے، سابقہ ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف، ان سے بھی بات کریں گے ایک شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کر رہے تھے موجودہ سیاسی صورتحال پر. ایک گھمبیر صورتحال نظر آ رہی ہے، اور ہر طرف سے یہی بات ہو رہی ہے کہ انتخابات ہو جانے چاہیے تاکہ نئے فریش مینڈیٹ کے ساتھ یہ جماعتیں سامنے آئیں. اس وقت ہمیں منورہ بلوچ صاحبہ نے بھی جوائن کر لیا ہے، سابقہ ممبر قومی اسمبلی پاکستان تحریک انصاف سے آپ کا تعلق. بہت شکریہ منورہ بلوچ صاحبہ. بہت شکریہ. شاہدہ رحمانی صاحبہ آپ سے میں گفتگو کیونکہ رہ گئی تھی تو اس کے بعد میں منورہ صاحبہ کی طرف بھی جاؤں گا. شاہدہ رحمانی صاحبہ، بلاول بھٹو صاحب فارن منسٹر بننے کے لیے تیار ہیں، اور چیئرمین سینٹ آپ کو ضروری چاہیے؟ نہیں ہوا ہے، اور پیپلز پارٹی نے ابھی کوئی وزارتیں لینے کا الاؤنس بھی نہیں کیا، تو اس کی کوئی کنفرمیشن نہیں کہ وہ فارن منسٹر بن رہے ہیں یا نہیں. اور دوسری بات رہی جہاں تک آپ نے چیئرمین سینٹ کا، تو چیئرمین سینٹ کو آپ دیکھیں، اصولی بات یہ کہ یوسف رضا گیلانی صاحب جیتے ہوئے چیئرمین سینٹ ہیں، انہیں جس طرح دھاندلی کر کے ہرایا گیا، جس طرح پوری قوم نے دیکھا تھا، اور وہ ان کا رائٹ ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ ان کو ہونا چاہیے چیئرمین سینٹ. اچھا ٹھیک ہے. منورہ بلوچ صاحبہ آپ کی طرف آؤں گا. آپ تو اس وقت کوئٹہ میں بیٹھی ہیں، کوئٹہ میں کافی آندھی اور طوفان بھی چل رہا ہے، اور اس میں ظہور آغا صاحب جو ہیں وہ مستعفی ہو چکے ہیں. اب جو ہے قائم مقام جو گورنر ہوں گے وہ بھی قدوس بزنجو صاحب ہوں گے. قدوس بزنجو صاحب کی تو ماشاءاللہ پانچوں گھی میں ہیں اور ہمیشہ انجوائے کرتے ہیں وہ اقتدار کا. یہ بتائیے گا یہ کیا وجہ ہے کہ آپ لوگ اقتدار کے ساتھ ایسے چپکے ہیں جہاں جہاں سے آخر آپ لوگوں کو رات کو 12 بجے ہی نکالنا پڑتا ہے؟ کیا صدر عارف علوی صاحب کے ساتھ بھی یہی کرنا پڑے گا؟ عمر سرفراز چیمہ کے ساتھ بھی یہی کرنا پڑے گا؟ کوئی ویلیوز بھی ہوتی ہیں، کوئی اقدار بھی ہوتا ہے، کوئی سیاسی حکمت عملی بھی ہوتی ہے، کوئی مورل گراؤنڈ پر بھی کچھ فیصلے کیے جاتے ہیں. کیوں آپ لوگ نہیں جان چھوڑ رہے؟ رحیم ڈاکٹر صاحب، آپ کی بہت مہربانی، آپ نے اتنے ٹاپک پہ مدعو کیا.
ڈاکٹر صاحب جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل پاکستان میں جو حالات چل رہے ہیں اس میں آپ کو کہیں بھی سیاسی ڈیسیجن نظر نہیں آتے. اس میں وہ ڈیسیجنز ہو رہے جو من پسند ڈیسیجن ہو رہے ہیں. ہر کوئی چاہ رہا ہے کہ اپنے من پسند لوگوں کو لائے. میں آپ کو بتاؤں کہ جس طرح پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ نے ملک کو اسٹیبل کرنے کی کوشش کی اور الحمدللہ اس نے اسٹیبل کر بھی لیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے ایک ویک سے ملک میں کیا حال چل رہا ہے. آپ کے سپریم کورٹ رات کو 12 بجے کھلتا ہے. آپ کے ہائی کورٹ, آپ کے سپریم کورٹ, آپ کے تمام ادارے گورنمنٹ کو جو ہے ڈی اسٹیبل کرنے میں ملوث ہے. ہم وہ پارٹی ہے کہ ہم اداروں کی اور اپنے جج صاحبان کی اور ہم اپنے جوڈیشری کی بہت زیادہ عزت کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو بتاؤں نا, جس طرح عمران خان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے اور کیا گیا, یہ آپ کو تاریخ میں کہیں نہیں ملتی, کیونکہ ان کو یہ سزا دی جا رہی کہ وہ ایک صادق اور امین لیڈر ہے. وہ پاکستان کو بنانے نکلے تھے, وہ پاکستانی عوام کو شعور دینے نکلے تھے کہ آپ ایک خود بااختیار اور خوددار قوم ہے. آپ کے پاس اپنے قوم, آپ کو قوم بنانے کے لیے ایک لیڈر ہے جو آپ کو ایک یکجا کر کے ایک قوم بنائے. قوموں کو آگے لے جانے کے لیے لیڈرشپ کی ضرورت ہے, مفاد پرست اور مفادات کی سیاست کی ضرورت نہیں ہوتی. آپ دیکھ لیں کہ پچھلے ایک ہفتے سے جس طرح ملک کی حالات اور انٹرنیشنل لیول پہ یا انٹرنیشنل میڈیا پہ جس طرح ملک کی امیج ہمارا بن گیا ہے, تو وہ ہمارے لیے سب ایز اے پاکستانی ہمارے لیے شیمفل مقام ہے کہ ہم پاکستانی ایک خوددار قوم ہے. اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو جو ہے ایک خاص حیثیت دی, لیکن اس کے باوجود بھی جو 11 پارٹیوں کی ایک متحدہ گورنمنٹ اس ٹائم بنی ہے, آگے جا کے آپ دیکھیں گے کہ ان کو بھی مشکلات ہوں گے. میں آپ کا انتظار کر رہا تھا منورہ بلوچ صاحبہ, کیونکہ بہت سارے سوال ایسے تھے کہ وہ آپ سے مجھے کرنے تھے, لیکن بدقسمتی سے مجھے پیپلز پارٹی سے اور نون لیگ سے اس لیے کرنے پڑے کہ آپ موجود نہیں تھی. اب آپ میرے سامنے موجود ہیں. مجھے یہ بتائیے, یہ جس قوم کو با اختیار خان صاحب بنا رہے تھے اور جتنا وہ خود با اختیار تھے, آج انہوں نے اعتراف کر دیا, آپ لوگ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر چیف الیکشن کمشنر لگاتے ہیں. بات سنیں نا, یہ آپ کو میں بتاؤں, آج پاکستانی قوم باشعور ہو چکے ہیں. ان کو سب پتہ ہے کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے, کیا چل رہا ہے. آپ دیکھ لیں کہ عمران خان کے ساتھ اس ٹائم انٹرنیشنل لیول پہ کس طرح یکجہتی ہو رہی ہے. عمران خان وہ واحد لیڈر ہے کہ جس ٹائم وہ پی ایم آفس سے نکلتا ہے, اس کے ہاتھ میں ایک ڈائری ہوتی ہے, اس کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے کہ میں نے کیا اٹھانا ہے پی ایم ہاؤس سے, میں نے کیا, میرا کیا ادھر رہ گئے. ایسی بات نہیں ہے, یا میں نے اپنا کون سا ریکارڈ جلانا ہے, وہاں میں نے کوئی غلط کام کیا ہے. الحمدللہ وہ لیڈر نہیں ہے. آج آپ دیکھ لیں کہ پاکستانی عوام جس طرح ان کے لیے نکل رہے, صرف ان کی ایک کال پہ جس طرح ان کے ساتھ یکجہتی کر رہے. آج قوم رو رہے, عمران خان کے لیے رو رہے. کس چیز کی یکجہتی, کس چیز کی یکجہتی, بنانے نکلے تھے. آج یکجہتی کس چیز کی منورہ بلوچ صاحبہ؟ دیکھیں ان پارٹی فنڈنگ کیس کا تو ابھی تک فیصلہ نہیں آیا. انصافی ہوئی, ان کو جس طرح دیکھیں میری بات سنو, پارٹی فنڈنگ کیس خدا نخواستہ کوئی غلط, آج بھی ہمیں بڑا پراؤڈ ہے اپنے اوورسیز پاکستانیوں پہ. آج بھی ہم ان کو اپیل کرتے ہیں کہ آپ ہمیں فنڈنگ کریں, کیونکہ ہم کوئی خدا نخواستہ کوئی غلط کام پہ یہ فنڈنگ نہیں لگا رہے. اگر ہم غلط کام پہ یہ فوراً فنڈنگ لگائے, یہ ایک محض ان کا بہانہ ہے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. فوراً فنڈنگ کی اس کو جو ہے الجھا رہے. پاکستانی قوم اب بھی الحمدللہ باشعور ہو چکے, ان کو پتہ ہے کہ فوراً فنڈنگ کیس کی کوئی اہمیت نہیں ہے, کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ محض چند بازی کے لیے اپنے گند کو چھپانے کے لیے یہ فوراً فنڈنگ کا سہارا لیتے ہیں. مجھے یہ بتائیں, یہ جو لیڈر ہوتا ہے, لیڈر کا ایک ویژن ہوتا ہے اور ایک انڈیپینڈنٹ اس کا ڈیسیجن ہوتا ہے, اور قائد اعظم محمد علی جناح جس کو بار بار خان صاحب کہتے ہیں میرا وہی ہے کہ لیڈر ہے, میں اور کسی لیڈر کو نہیں, وہ تو اپنے فیصلوں پہ ڈٹ جاتے تھے. کوئی بھی آ کر ان کو کہے کہ اس کو لگا دو, اس کے خلاف کیس کر دو. آج خان صاحب نے کہا کہ چیف جسٹس اپنا جسٹس قاضی فائز عیسیٰ, جن کو آپ خود بھی جانتی ہیں, بڑے ان کے والد صاحب قاضی عیسیٰ صاحب, جن کا پاکستان کی تعمیر و ترقی میں قائد اعظم محمد علی جناح کے رفقا میں سے ایک وہ تھے. ان کے فرزند کے ساتھ جو آپ لوگوں نے سلوک کیا, وہ کہتے ہیں مجھے فروغ نسیم نے کہا تھا. فروغ نسیم کہتا ہے جھوٹا ہے خان.
देखिए मेरी बात सुने, फर्रुख नसीम किस पार्टी से ताल्लुक़ रखते? फर्रुख नसीम वो पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं कि जहां उनको मफादात मिलते हैं वो उस तरफ लेट जाते हैं, वो उस तरफ पलटी लेते। हमें उनकी बातों से कोई दुख नहीं होता है। वो एक इक़्तिदार की पुजारी है, वो मफादात की पुजारी है। इमरान खान ने पाकिस्तान के उन तमाम पार्टियों पे ट्रस्ट किया जो उनके अलाइज थे, जो उनके इत्यादि थे। उनको लगा कि ये पाकिस्तान को बनाएंगे, ये पाकिस्तान को बनाने निकले। इंशाअल्लाह आप आने वाले अदवार में देखेंगे इन तमाम पार्टियों का सफाया हो जाएगा, जिन्होंने पाकिस्तानी अवाम के जज्बात के साथ खिलवाड़ किया है, जिन्होंने पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाया है। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह कौम बाशऊर हो चुके हैं। आपने कहा नून लीग का सफाया हो गया, जरदारी एंड कंपनी भी खत्म। आप लोगों ने कहा जरदारी एंड कंपनी भी खत्म, मियां एंड कंपनी भी खत्म। आज देख लें, मजे कर रहे हैं वो लोग। आज देखिए इख्तिदार भी उनके पास है, आज इख्तिदार भी उनके पास है। वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ हैं इस वक्त। मेरी बात सुने, ये शर्मिंदगी की कौन सी इक़्तिदार है? अपने हिसाब से अपने लिए सीएम चुनते, अपने हिसाब से अपने लिए पीएम चुनते, अपने हिसाब से अपने लिए रात को 12 बजे अदालतें लगाते। ये पाकिस्तान का निज़ाम है, ये पाकिस्तान का सिस्टम है। तो आप इस पाकिस्तान में रहते हैं। ये जो आप रात को 12 बजे अदालतें होती है, मैं थोड़ा सा आपको याद करवा देता हूं। उस वक्त आप लोगों ने बहुत तालियां बजाई थी जिस टाइम हनीफ अब्बासी का फैसला रात को हुआ था। क्या कुछ हुआ सारी दुनिया ने देखा। इसी तरह इससे पहले जो फैसले हुए जिसमें मारूफ साबिक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार, जिनके आज भी यहाँ पे बड़े चर्चे हैं, जिन्होंने डैम भी बनाना था, वहाँ पे कैंप भी लगाना था, जिन्होंने 10-12 अरब रुपए भी जमा किए थे, हम ये डैम बनाएंगे। अभी तो बच्चों को भी याद हो गया। उस टाइम तो सारे फैसले अच्छे थे। जिस टाइम एक बंदे को ताहियात नायल किया बच्चे से, बेटे से तनख्वाह ना लेने पर, उस टाइम भी आप लोग तालियां बजा रहे थे। जिस टाइम उनके एमएनएस को जो है डिस्क्वालीफाई किया गया, उस वक्त भी आप लोग तालियां बजा रहे थे। जिस टाइम रात को 12 बजे तक साबिक चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने कहा कि खुदारा रात 12 बजे तक नेशनल बैंक बंद ना हो ताकि खान साहब के घर को रेगुलराइज कर दें, तब भी आप लोग बहुत खुश थे। आज आपको यह फैसला क्यों अच्छा नहीं लग रहा? देखिए मेरी बात सुने, हम खुश इसलिए थे कि अल्हम्दुलिल्लाह हम करप्ट नहीं थे, हम सिस्टम को ईमानदारी से आगे लेके चल रहे थे, हम पाकिस्तान को आगे बनाने निकले थे, हम पाकिस्तान को बना रहे थे। हम हमारे अपने कोई ज़ाती मफादात नहीं है जिससे हम नाराज़ होते। हम अगर पाकिस्तानी हवाम ने हमें मैंडेट दिया था तो वो हम मैंडेट को लेके उस ईमानदारी के साथ चल रहे थे, जो ईमानदारी इस टाइम पाकिस्तान को आगे दुनिया में जिस तरह इज्जत और वो वक़ार वाली मकाम दिया है, हम उसके लिए खुश थे कि हमने अपने दौरे इख्तिदार में पाकिस्तान का इमेज बनाया। आप मुझे बताएं कि आज बच्चे आपके कहते हैं कि आपका प्राइम मिनिस्टर चोर है, आपका प्राइम मिनिस्टर चोर है। ये पाकिस्तान का इमेज है। अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान को पाकिस्तान के कौम ने जो मैंडेट दिया था, पाकिस्तानी अवाम ने जो मैंडेट दिया था, उस मैंडेट को उसने इज्जत के साथ, वकार के साथ डिलीवर किया। मैं ये इज्जत के साथ नहीं गए, मामलात के साथ नहीं गए। मैं मुनव्वरा बलोच साहिबा ये बात इसलिए आपकी मानने के लिए तैयार नहीं हूं क्योंकि बुर्दबारी यही होती है, बहादुरी यही होती है, आइन भी यही कहता है कि जब आप मेजॉरिटी खो दें, चाहे वो इंपोर्टेड है, चाहे वो सिलेक्टेड है, चाहे वो किसी ने किया है, ये किया है, वो किया है, लेकिन आप लोगों को आराम से इस्तीफा देके चला जाना चाहिए था। अभी भी आरिफ अलवी साहब बैठे हुए हैं और वो जाना ही नहीं चाह रहे। मैं एक ब्रेक के बाद वापस आऊंगा तो फिर मैं सेनेटर साहब से भी पूछूंगा कि आप लोगों को तो चार्जशीट कर दिया है मुनव्वरा बलोच साहिबा ने। एक ब्रेक लें प्रोड्यूसर साहब। वेलकम बैक नाजरीन। सेनेटर गौस नियाजी साहब, अभी आपको मुनव्वरा बलोच साहिबा ने चार्जशीट कर दिया और उन्होंने कहा कि आप लोग इख्तिदार की पुजारी हो, आपका लीडर चोर है, सारा टब्बर चोर है, हम ईमानदार हैं, इज्जत और वकार के साथ हम वापस चले गए। क्या रिस्पॉन्ड करेंगे? डॉक्टर साहब, जो जिस चीज वकार के साथ कहे आपके सामने है, इनको तो हमने मतलब उठा के निकाला है वज़ीर आज़म को, और फिर एक दफा इन्होंने, बल्कि इन्होंने आइन को भी जिस तरह पहले कहा ना, एक रद्दी का कागज समझ लिया था। जी जी। एक दफा आइन तोड़ा, फिर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग गलत है, बट दोबारा फिर वो स्पीकर साहब वही गलती करने लगे थे और खान साहब अजिद थे। ये अदालतें ना खुलती हैं तो ये फिर स्पीकर साहब ने यही कहना था कि मैंने वो कागज देखा है, तो ये तो फिर आप आइन है इसलिए जिसको ये तो साजिश है। सर पहली दफा थोड़ा चांस दे ना सर, पहली दफा है, अभी नया नया इक़्तिदार, आप लोग 3 दफा आप लोग इक़्तिदार में, पहली दफा जान नहीं छोड़ता इंसान जल्दी।
نہیں 4 سال گزارے انہوں نے. 4 سال بھائی یہی ہے کہ اقتدار یہی سیکھا ہے کہ اقتدار سے چمٹے رہنا ہے, اور جتنی تعریفیں بس کرتے ہیں عمران خان کی. سر وہ تو ہر جگہ تقاریر کر کے کہتے ہیں مجھے کیوں نکالا, میرا قصور کیا تھا, میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا تھا, صرف 197 لوگوں کو غدار ہی تو قرار دیا تھا اور تو کچھ نہیں کیا تھا. آرٹیکل 5 جو ایک رولنگ دینی تھی, اس رولنگ کو انہوں نے خالی ججمنٹ دے دی, وہ ایک جج بن گئے تھے, بس اتنا ہی تو قصور تھا. اور کیا تھا قصور, کیوں نکالا ان کو؟ خان صاحب ہم نے اس لیے نکالا کہ خان صاحب ڈیزرو یہی کرتے تھے کہ نہ انہوں نے کوئی ملک کے ساتھ اچھا کیا ہے, ملک کی معیشت کا بیڑا غرق کر دیا ہے, ملک میں انتقام کی سیاست کو فروغ دیا ہے, اور جس قسم کی سیاست کو سوشل میڈیا پہ گند انہوں نے اچھالا ہے کہ ینگ جنریشن جو جتنے پیرنٹس ہیں سارے پریشان ہیں, اور جس قسم کی یہ زبان درازی ٹویٹس پہ کرتے ہیں, میرے خیال میں پوری شاید ساری زندگی میں ہم نے نہ کبھی سنا, نہ اس طرح تو یورپ میں بھی شاید نہیں ہوتا ہوگا جس طرح کی یہ زبان استعمال کرتے ہیں. اور فالس ٹرینڈ یہ کرتے ہیں کہ جی بوڈن حکومت نامنظور, جعلی ایک ٹرینڈ چلا کے اور پھر پریشر ڈالتے ہیں کہ لوگ جو ہے پاکستان کو ناپسند کرتے ہیں. تو خان صاحب دیکھو, اگر آپ کا مینڈیٹ ختم ہو گیا ہے, لوگ آپ کے اتحادی نہیں رہے, آپ اتحادی کو نہیں بنا سکتے. نیازی صاحب آپ لوگوں کے پر بات ہوتی رہے گی, نیازی صاحب یہ آپ لوگوں کے پیچھا نہیں چھوڑیں گے, وفاقی کابینہ آپ لوگ نہیں بنا سکے, یہ کیپیبلٹی ہے آپ لوگوں کی, ابھی تک آپ لوگ اپنے وزیر اعلیٰ پنجاب سے حلف نہیں اٹھوا سکے, یہ آپ لوگوں کی کیپیبلٹی ہے, یہ آپ لوگوں کی ہے. ایوان صدر میں ڈاکٹر عارف علوی بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ ڈنکے کی چوٹ پر جو ہے وہ آپ لوگوں سے جو ہے وہ توہین سمجھتے ہیں, وہ آپ لوگوں سے حلف برداری میں شریک نہیں ہوتے, وہ کہتے ہیں میں نے ان سے حلف لینا ہی نہیں ہے, تو امپورٹڈ حکومت ہے. آپ دیکھ رہے ہیں اب ان کا یہ حال ہے, ایک صدر پاکستان ہوتا ہے, وہ پورے پاکستان کا صدر ہوتا ہے. صدر ممنون حسین نے نہیں حلف لیا تھا ان سے, اور انہوں نے بلکہ ریکویسٹ کی تھی کہ ممنون حسین لندن جانا چاہ رہے تھے, تو انہوں نے کہا جی آپ ٹھہر جائیں, تو حلف جو ہے نا وہ آپ لے کے جائیں, تو وہ ٹھہر گئے تھے بیچارے. ٹھیک ہے, جب ایک صدر بنتا ہے, تو جب وزیر اعظم بنتا ہے تو پھر سارے ملک کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے جو کھلواڑ کیا ہے حکومت کے ساتھ یا پاکستان کے ساتھ, یہ تو شاید ہماری نسلیں یاد رکھیں گی کہ ایک حکمران آیا تھا جو صادق اور امین کا لقب پایا تھا, اور جس نے جو ملک کے ساتھ اشر کیا تھا, وہ پتہ نہیں یہ کتنی نسلیں ہماری جو ہے وہ اس کو گند کو صاف کرنے میں صرف ہوں گی. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ لوگوں نے دعائیں مانگی ہیں, اور مہنگائی کی وجہ سے جو غریب لوگ پریشان تھے, یہ تو ایک ینگسٹر اکٹھے ہو, یہ کہتے ہیں کہ ہمارے بڑے جلسے ہو رہے ہیں, تقریر سننے تو لوگ چلے جاتے ہیں, لیکن ووٹ جس کو دیتے ہیں وہ ٹھیک ہے, نہیں یہ تو ہم بھی کہتے ہیں جلسوں سے اندازہ ووٹ کا نہیں لگایا جا سکتا, کیونکہ ہماری عوام جو ہے وہ سب کے جلسوں میں جاتی ہے, کیونکہ ہماری عادت ہے. جب آپ کو دیکھا بھی ہوگا آپ نے کہ الیکشن کیمپین ہوتی ہے تو وہ بسکٹ جو ہے سارے مل کر بیٹھ کے کھاتے ہیں, اسی حلقے میں بیٹھ کے کھاتے ہیں, لیکن ووٹ کسی اور کو دے دیتے ہیں. شاہدہ رحمانی صاحبہ یہ بتائیے گا, صدر عارف علوی ڈنکے کی چوٹ پر بیٹھے ہیں, اور گورنر سرفراز چیمہ وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, پرویز الہی وزیر اعلیٰ بننے نہیں دے رہے ہیں, روک سکو تو روک لو, یہ منورہ بلوچ صاحبہ کہہ رہی ہیں. آئین کا احترام نہیں کیا, اگر آپ اکثریت کھو چکے تھے تو اخلاقی طور پہ وہ عمران خان جو کہ انتظار کر رہا تھا, بڑا بے چین تھا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے موشن کا, جب وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کا موشن موو ہوا تو آپ نے دیکھا کہ کس طرح ہیلے بہانے کیے گئے. پہلے مختلف لوگوں کے گھروں پہ گئے, آپ نے دیکھا بہادر آباد بھی پہنچے, تو شجاعت کے پاس بھی پہنچے, ہر ایک کے گھر پہنچ گئے. اس کے بعد جب دیکھا کہ وہ بھی ہر بار کامیاب نہیں آیا اقتدار کو بچانے کے لیے, پھر انہوں نے آپ نے دیکھا کہ ہر طرح کی سٹیٹمنٹ آئے کہ انہوں نے کہاں سے مدد مانگی کہ جی ہمیں بچایا جائے. جب وہ بھی نہیں ہوا تو ایک خط لہرایا جس سے ہماری فارن پالیسی کے اوپر انہوں نے اتنی گہری کاری ضرب لگائی. آپ نے دیکھا کہ انہوں نے ملکی وقار کو داؤ پہ لگا دیا صرف اقتدار کو بچانے کے لیے. پھر جب وہ بھی نہیں ہوا تو انہوں نے کس طریقے سے پارلیمنٹ پر پہلے باہر سے حملے کرتے تھے, اب اندر سے حملہ کیا, آئین پہ حملہ کیا, آئین کو وائلیٹ کروایا اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے تھرو. اور آپ نے دیکھا کہ اگر وہ عدالت کا حکم نہ عدالتیں اپنے حکم پہ امپلیمنٹ کروانے کے لیے نہ کھلتی, یہ کیوں کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ صبح 10 بجے کے اجلاس کو روزے کے اندر پورا دن آپ ویٹ کرا رہے ہیں, رات 12 بج جاتے ہیں,
جب عدالتیں کھلتی تو آپ ریزائن کر کے چلے جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ اجلاس جو ہے سیکنڈ ڈے یعنی پہلی دفعہ ہسٹری میں رات 12 بجے دوبارہ اجلاس ہوئے، اور اس کے بعد جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کو. تو اگر آپ میں اخلاقی ضرورت ہی چلے جاتے ہیں، کیوں نہیں چھوڑے؟ آپ بیمار ہو جاتے ہیں، جب اوت لینے کا ٹائم آتا ہے تو ڈاکٹر شاہدہ رحمانی صاحبہ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ امپورٹڈ حکومت تھی، یہ چوروں کا ٹولہ تھا، امپورٹڈ حکومت تھی، اس لیے ہم لوگوں نے ان کو آسانی سے جو ہے اقتدار نہیں ہم چاہ رہے تھے کہ ہم انہیں دے دیں، کیونکہ یہ سارا مربع جمع ہوا ہے پرانے چوروں کا، لٹیروں کا. اس طرح کی باتیں پاکستان تحریک انصاف کر رہی ہے. ڈاکٹر صاحب 4 سال میں یہ کسی پر 1 روپے کی کرپشن ثابت نہیں کر سکے. یہ اقتدار میں تھے، انہوں نے سارے اداروں کا بدترین استعمال کیا اپوزیشن کے لیے، اپوزیشن پہ جھوٹے بے بنیاد مقدمات بنوا کے انہیں جیلوں میں بند کیا. آپ نے خود دیکھا کہ ان کے اپنے جو ساتھی تھے علیم خان وغیرہ، وہ خود کہتے ہیں کہ جی میں پنجاب جب تک بزدار کا فیصلہ نہیں ہوا مجھ پہ کیسز بنوائے. تو انہوں نے تو اداروں کو اپنے تابع کیا، اپنی مرضی کے فیصلے لینے چاہیں، میٹھا میٹھا حق کڑوا کڑوا تو، اور جب ان کی مرضی کا فیصلہ نہیں آتا تو پھر یہ الیکشن کمیشن کو بھی ٹارگٹ کرتے ہیں، یہ اداروں کو بھی کرتے ہیں، یہ عدالتوں کو بھی کرتے ہیں. یہ چاہتے ہیں کہ میں بادشاہ سلامت ہوں، جو میں کہوں گا وہ ہوگا. اگر اتنا انٹرنیشنل افیکٹ ہو رہا تھا تو ابھی تک کسی ملک نے ان کے فیور میں ٹویٹ نہیں کی. یہ تو بہت بڑے عالمی چیمپئن تھے نا، یہ تو بہت بڑے عالمی لیڈر تھے. تو وہ لوگ جن سے یہ وائلیشن کرا رہے ہیں چند نادان دوستوں سے، ان کو کیوں ڈیپورٹ کروایا جا رہا ہے؟ آئیں وہ ان کے پاس جائیں، جا کے امریکہ کی ایمبیسی کے سامنے کرتے نا مظاہرے. شاہدہ صاحبہ میں سمجھ جانا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو 1 کروڑ نوکریاں، 50 لاکھ گھر IMF کے میں نہیں جاؤں گا خودکشی کر لوں گا کر کے آئے تھے. عوام کو شاہدہ صاحبہ میرے پاس ٹائم کم ہے، دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا. منورہ بلوچ صاحبہ مجھے یہ بتائیں، میں تو سوچ کے بھی حیران ہو رہا ہوں، بلکہ پوری قوم سوچ کے حیران ہو نہیں، آپ لوگوں نے تحفے بھی بیچ دیے، توشہ خانہ کے تحفے بیچ دیے. آپ لوگ گھڑیاں بیچ دیتے ہیں، آپ لوگوں نے اولیکس سمجھا ہوا ہے، ہمارے توشہ خانہ کو جو نکالو اولیکس کی طرح آپ لوگ بیچ دو، پھر اس سے آپ لوگ بنی گالہ کی سڑکیں بناتے ہیں. اپنے گھر تک آپ نے سڑک ڈالی ہے، مجھے بھی اس کا پتہ ہے. اور دوسرا یہ بتائیے، یہ اسد عمر صاحب اس ٹائم کیا MNA نہیں تھے؟ علی نواز اوان کے NA53 کے MNA نہیں تھے؟ انہوں نے پورے بنی گالہ میں سڑکیں بنائی ہیں. تو لازمی آپ لوگ تحفے بیچ کر اپنے بڑے اچھے دوست ممالک سے آپ لوگ تحفے لے کر بیچ دیتے ہیں اولیکس کی طرح. دیکھیں ڈاکٹر صاحب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ابھی یہ جو 11 پارٹیوں کا ایک وہ کیا کہتے ہیں ڈرامہ بنا ہوا ہے، جنہوں نے ایک ڈرامہ رچا ہے. ابھی یہ توشہ خانہ والا مسئلہ جو ہے یہ اپنے ناکامیاں چھپانے کے لیے اس طرح کے ایشوز کریٹ کر رہے ہیں. آج کی بات نہیں منورہ صاحبہ، یہ کافی عرصے سے بول رہے ہیں آپ لوگوں کو، پارٹی فنڈنگ کا بھی بول رہے ہیں، توشہ خانہ کا بھی حساب دے دیں، تلاشی نہیں دیتے ہو آپ لوگ. یہ وہ 11 پارٹیاں ہیں جن کو اتنا احساس نہیں ہے کہ ہمارے الیکٹڈ MNAs کو خرید کر کے اپنے پاس لے کے جاتے. یہ اقتدار کے اتنے بھوکے ہیں، ان کو اپنے کیسز سے اپنے کرپشن سے اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ ہم جب تک اقتدار میں آئیں گے ثبوت کیا ہے آپ کے پاس کہ ان کے MNA بکے؟ انہوں نے پاکستان کو داؤں پہ لگا دیا. منورہ بلوچ صاحبہ بھائی جان میری بات سنیں، اگر ثبوت، سب سے بڑی ثبوت یہ ہے کہ پاکستان سے یہ باغ کے کیوں باہر بیٹھے؟ آج جو اقتدار ان کے ہاتھ میں آئے وہ باغ کے دوبارہ آنا چاہتے. یہ پاکستان کے عوام کو بے وقوف بنا کے اقتدار اس لیے حاصل کرتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے، اپنے آپ کو پروٹیکشن، ان کی جو پروٹیکشن ہے وہ اقتدار کے پیچھے چھپا ہوا ہے. یہ وہ 11 پارٹیاں ہیں. میں آپ کو بتاؤں، اگر یہ آج پاکستانی عوام کو جو ہے بے وقوف بنا رہے، ان کو آرٹیفیشل چیزیں دکھا رہے کہ ہم آپ کے لیے، یہ کل کیسے یہ وہ ہمارے جو ڈیم ہم نے انیشیٹ کیا تھا، جو ہم بنا رہے اس کو، وہ کیسے جا کے اناؤنس کرتے ہیں؟ آپ لوگ جتنا بنا رہے تھے پتہ ہے ایک منصوبہ تو آپ لوگوں نے بنایا نہیں. منورہ صاحبہ بس اب یہ کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی، جی غوث نیازی صاحب لاسٹ 1 لائنر بتائیے گا. وہ کہتے ہیں آپ لوگ 11 جماعتیں کچھ نہیں سکے، ڈیم بھی بنا رہے تھے سب کچھ، 1.5 سال آپ لوگ ان کو بنانے کیوں نہیں دیا؟ نہیں جی، یہ جیسے آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ توشہ خانہ کے اس کا حساب یہ تھی، جو اتنی سستی گھڑی لے کے جو باہر بیچتے ہیں پہلے اس کا حساب دے دیں. ہم تو دیکھو نا، آپ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کل ہی گئے، دیامن بادشاہ وزٹ کیا اور انہوں نے ٹارگٹ دیا ہے کہ اب یہ ڈیم 28 کی بجائے 26 میں بنے گا. تو ہم تو پازیٹیو چیزیں کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم رزلٹ دکھائیں گے. اب وہ تو آپ نے دیکھا ہوگا جو راول فلائی اوور ہے اس کا کیا حال ہے، وہ بھی دیکھیں گے آپ انشاءاللہ اگلے 2 مہینے میں بن جائے گا. تو ہم تو کام پہ توجہ دیتے ہیں. یہ ان کا یہی وتیرہ ہے کہ اگلے پہ الزام لگاؤ
चोरी करो, डकैती खुद करो और अजाम जो है अपोजिशन पे लगा लो। सही। और इसी पे ये सारा ये हुकूमत 3.5 साल यही करते रहे हैं। ठीक खुद है। धकेलते आटा चोर, चीनी चोर, पेट्रोल चोर इनके साथ रहे हैं। अब बीटिया पिशावर का हाल देख रहे हैं, तोशाखाना केस देख रहे हैं, अभी ये फॉरेन फंडिंग केस देख रहे हैं। ये सारी चीजें खुद करते रहे और फिर इल्जाम हम पे लगाते रहे। सही। तो अब ये खुद इंशाल्लाह एक्सपोज हो गया और हमने इंतकाम ही लेना, ठीक है। लेकिन कानून अपना रास्ता बनाएगा और इसको आप देखेंगे ठीक है। कि ये जल्द ही एक्सपोज होंगे। अभी तो हुकूमत संभाले में हफ्ता हुआ है, अगर महीने बाद हम सारा कच्चा चट्टा जो है ना सबको दिखाएंगे ठीक कि है। कितने ईमानदार लोग हैं। बहुत शुक्रिया सेनेटर गौस न्याजी साहब, मुनव्वरा बलोच साहिबा, शाहिदा रहमानी साहिबा, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। और एक बात नाज़रीन यहाँ पे मैं जाते जाते कहूँगा, क्योंकि बहुत कुछ आप लोगों ने सुन लिया, सिर्फ एक बात, ये तमाम पॉलिटिशियंस जो अवाम का मैंडेट लेकर आते हैं, क्या अवाम के मैंडेट का ये एहतराम है? अपोजिशन से भी ये सवाल है, हुकूमत से भी ये सवाल है। अब मुझे अभी तक खुद पता नहीं अपोजिशन कौन सी है, हुकूमत कौन सी है, आप ही फैसला कीजिएगा। कुछ नहीं पता, आधा तीतर आधा बटेर। सदर साहब हैं वो ये इंपोर्टेड हुकूमत के सदर बनकर बैठे हुए हैं, वो उधर इंपोर्टेड नहीं है। वो कहते ना जिथे पुत्र जमाल उथे खोता खोड़ा सा बलाल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।